باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ہمارے سلیبس میں شامل رموز و اوقاف کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کے متعلق پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے اس کی تاریخ، یعنی اس کا آغاز اور تعریف۔ یہ اردو میں کے ساتھ ساتھ اس کا جو تاریخ میں ہم دیکھیں گے وہ آغاز اور اردو میں استعمال۔ دوسرا حصے میں ہم آج 5 ان اہم رموز و اوقاف کو پڑھیں گے جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے آغاز سے متعلق بات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم تاریخ کی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ رموز و اوقاف کا جو آغاز تھا وہ بغداد، دمشق اور اندلس کے جو علماء تھے، عرب علماء، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ان کے بعد پھر اہل یورپ نے ان علماء کی تقلید کرتے ہوئے، بالخصوص اندلس کے علماء کی تقلید کرتے ہوئے، ان میں تھوڑی سی رد و بدل کرنے کے بعد اپنے ہاں ان کو رائج کیا۔ آج کل دنیا کی کم و بیش ہر ایک علمی و ادبی زبان میں رموز و اوقاف کے طور پر علامات مقرر اور رائج ہیں۔ اب ہم اس کی دوسرے حصے کہ اردو میں اس کا استعمال کب اور کیسے ہوا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اردو میں مولانا الطاف حسین حالی انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ یادگار غالب ان کی ایک کتاب تھی۔ اس کے اندر ان علامات کو استعمال کیا۔ ان علامات کے بارے میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سر سید کے بعد مولوی نظام الدین حسن نے اپنی ایک کتاب اوقاف العبارت کے عنوان سے لکھی۔ اور اس کے بعد مولوی سید ممتاز علی
سید ممتاز علی نے اس پر مضمون لکھا اور اس کے بعد جو ہے مولوی عبدالحق نے جن کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قواعد قرات کے نام سے ان کی منظوری دی۔ پھر اس کو ہم دہرائے لیتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں جو حصہ گرامر جو شامل ہے اس میں جو رموز و اوقاف ہیں آج ہم اس سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ رموز و اوقاف کے حوالے سے پہلے جو ہم اس کی تاریخ یعنی آغاز اور اردو میں اس کے استعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی کتب کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے علماء عرب جن کا تعلق بغداد، دمشق اور اندلس کے ساتھ تھا، انہوں نے رموز و اوقاف کا استعمال سب سے پہلے کیا۔ ان کے بعد اہل یورپ نے اہل اندلس کے علماء کی تقلید کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے ان رموز و اوقاف جو اہل اندلس کے علماء نے لکھے اور بیان کیے تھے، ان میں کچھ تبدیلی کر کے ان کو اپنے ہاں رائج کیا۔ اور اگر ہم اردو میں اس کا استعمال دیکھیں تو سب سے پہلے جو مولانا حالی ہیں، الطاف حسین حالی، انہوں نے اپنی کتاب یادگار غالب کے اندر ان علامات کو بیان کیا ہے، لکھا ہے۔ اور ان کے بعد سر سید احمد خان نے انہی علامات پر یعنی رموز و اوقاف پر اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مولوی نظام الدین حسن نے اپنی کتاب اوقاف العبارت میں جو ہے اس سے متعلق بات کی۔ ان کے بعد مولوی سید ممتاز علی نے اس حوالے سے کام کیا، اور بابا اردو مولوی عبدالحق نے قواعد و قرات کے جو یہ رموز و اوقاف ہیں ان کی منظوری دی۔ اب ہم اس کی تاریخ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے تاریخ، یہ دو لفظ ہیں۔ رموز رمز سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی جو ہیں جمع کے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جمع۔ اوقاف اس کا دوسرا لفظ ہے، جس کے معنی یہ وقف سے نکلا ہے، اور یہ اس کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ یہ دونوں عزیز طلباء و طالبات جو لفظ ہے رمز اور وقف یا رموز و اوقاف، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، اور یاد رکھیے رموز و اوقاف کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہ اس کا رمز کا اشارہ کرنا، اور اوقاف کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ اگر ہم اصطلاح میں اس کی تعریف کو دیکھیں تو اصطلاح میں رموز و اوقاف سے مراد وہ اشارے اور علامات ہیں جو ایک جملے کو کسی دوسرے جملے سے یا تحریر کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرتے ہیں۔ پھر میں تعریف آپ کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ رمز سے نکلا ہے لفظ
رموز، اسی کی واحد ہے رمز کا، رموز کا واحد ہے رمز، جس کے معنی ہے وقف کے جمع یا رکنے کے۔ اوقاف کا لفظ جس کا واحد ہے، اور اوقاف کا وقف اس کا واحد ہے جس کے معنی ہے رکنا، رمز کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ تو ہم دوسرے لفظوں میں اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، رموز و اوقاف وہ علامات و اشارے ہیں جو ایک جملے کو کسی دوسرے جملے سے اور ایک تحریر کے حصے کو دوسرے حصے سے جدا اور الگ کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا استعمال جو کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہوتا ہے کہ کسی عبارت کو پڑھنے والا قاری بآسانی اس تحریر کو سمجھ سکتا ہے اور پڑھنے والا ہر ایک جملے اور ہر ایک جز کو نہ صرف جان لیتا ہے بلکہ اس کی اہمیت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تحریر کے اندر یہ علامات یعنی رموز و اوقاف شامل نہ ہو تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ تحریر الفاظ آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے اور مل کر رہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں پڑھنے والے قاری کو اس تحریر کے سمجھنے اور اس کی اہمیت اور نتائج کو جاننے میں دشواری پیش آئے۔ اب ہم اردو کے اندر جو مروجہ رموز و اوقاف شامل کیے موجود ہیں اور جن کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 5 جو رموز و اوقاف جن کا اردو میں استعمال ہے، اہم استعمال ہے، ان کے بارے میں دیکھیں گے، جس میں ایک سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، یہ لفظ ہے ختمہ، اور تفصیلیہ۔ باری باری ہم ان جو استعمال ہونے والے رموز اوقاف ہیں ان کا ایک جائزہ لیں گے، یعنی ان کی تعریف کو دیکھیں گے اور مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سکتہ، چھوٹا وقفہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، چھوٹا وقفہ۔ تحریر کے اندر جو چھوٹا وقفہ یا مختصر ٹھہراؤ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم بیس گروپ آف کالجز ہی کو لے لیں کہ بیس گروپ آف کالجز کے تعلیمی ادارے و اصل ابدال اور ٹیکسلا میں موجود ہیں، یا کوئی طالب علم اٹھا اور کالج کے لیے روانہ ہوا تو دوستوں سے ملاقات ہوئی تو دوستوں نے اس کا حال احوال پوچھا اور کہا کہ کیسا صبح کا آغاز آپ کا ہوا، کس طریقے سے آپ نے کالج کے لیے نکلے۔ تو اس نے جملہ کہا کہ صبح اٹھا، سب سے پہلے نماز کی تیاری کی، یعنی وضو کیا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا
اور میں کالج آ گیا۔ اگر یہ علامات اس کے اندر نہ ہو، میں اٹھا، وضو کیا، ناشتہ کیا، کالج آ گیا تیار ہو کر، تو وہ بات کو ہے، وہ جملوں کو تو موجود ہے لیکن بات کو واضح نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارے پاس وہ ہے وقفہ۔ یہ جو اس سے سکتہ سے بڑا ذرا وقفہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹھہراؤ جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب جملے میں سکتہ کی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک جملہ ہے مثلا آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، یہ شعر کا مصرع ہے۔ آنا، اس میں لفظ آیا ہے آنا، تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں علامات کا استعمال ہوا ہے۔ یہ رلا تو رلا جانا جو ہے اس کے بارے میں، یعنی دو باتوں کو واضح کر دیا گیا۔ آنا کے بعد کیا ہے، تم نے کیا، آنا تو خفا آنا یعنی ناراض، اور جانا، اور تم جب جاؤ تو پھر کیا ہوگا، پھر مجھے رلا کر یا مفسودہ کر کے تم چلے جاؤ گے۔ اب جو تیسری علامت جو رموز و اوقاف کی، جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، جو استعمال ہوتی ہے رابطہ۔ رابطہ جو ہے وہ ٹھہراؤ کے وقفے سے، اس کا وقفہ جو ہے یا اس کا ٹھہراؤ جو ہے وہ وقفے سے قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی جملے میں سے کسی چیز کا شمار کرنا یا بات کو جاری رکھنا مقصود ہو، اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ یا جملے میں کسی فرد کا کوئی قول ہے تو اس کی وضاحت کے لیے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا قائد اعظم کا یہ قول تو آپ نے بارہا سنا، کام کام اور کام، اور جو لفظ کام ہے 3 مرتبہ آیا ہے، ہر ایک کے بعد اس کا جو استعمال ہوا ہے، اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات کو واضح ہو جائے اور جو ہے ان کے درمیان، یعنی جملے کے درمیان جو ایک ربط ہے وہ بھی قائم رہے۔ اس کی دوسری مثال لے سکتے ہیں ہم، میں نے تم سے کہا تھا، نہیں کہا تھا، یعنی کیا کہا تھا کہ آپ ان رموز و اوقاف کو اچھے طریقے سے جان لیجئے، امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے آپ کے سالانہ امتحان میں سوالات آ جاتے ہیں اور آپ کو کیا آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو چوتھی علامت ہے ختمہ۔ ختمہ کا لفظ ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جملہ ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ یہ جب بات یا جملہ کے اختتام پر لگایا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، یعنی بات کے مکمل ہونے کا اعلان یا اظہار۔ مثلا علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی یورپ سے کی۔ زندگی، دوسری مثال دے سکتے ہیں آپ، زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخری آج کے لیکچر میں شامل علامت رموز و اوقاف کا بعد تفصیلیہ، اس کے نام سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے اور یہ علامت اس میں استعمال ہوتی ہے
کو تفصیل سے بیان کرتے وقت اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مزید تفصیل اور وضاحت کی ضرورت ہو۔ مثلا ناریل کے بہت فوائد ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں درج ذیل نکات پر عمل کرنا چاہیے، یا کھیلوں کے سامان کے حوالے سے سیالکوٹ میں بہت سے کارخانے موجود ہیں جن میں کھیلوں کا مختلف سامان بنتا ہے۔ یقیناً آپ کو آج کے اس لیکچر کے حوالے سے آج جو باتیں بیان کی گئی ہیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کا ایک مختصر سا دوبارہ ریویژن ہم کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے بات کی آج رموز و اوقاف کی، اس کی تاریخ کے حوالے سے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کے آغاز کے حوالے سے عزیز طلبہ و طالبات، میں نے آپ سے کہا، آپ کو بتایا کہ علماء عرب جن کا تعلق سرزمین بغداد، دمشق اور اندلس کے ساتھ تھا، یہاں سے یہ رموز و اوقاف کا آغاز ہوا۔ ان علاقوں کے بعد اہل یورپ نے اہل اندلس کے عرب علماء کی تقلید کرتے ہوئے کچھ ان میں تبدیلیاں کر کے ان کو اپنے ہاں رائج کیا، استعمال کیا۔ اب اردو میں اس کا استعمال جو ہے سب سے پہلے مولانا حالی نے، الطاف حسین حالی نے کتاب یادگار، اپنی کتاب یادگار خالد میں کی، اور اس پر اظہار خیال جو ہے وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں کی۔ اس کے بعد مولوی نظام الدین حسن نے اپنی کتاب اوقاف و عبارت میں، اور ان کے بعد مولوی سید ممتاز علی نے اس کا استعمال کیا، اس پہ اظہار خیال کیا، بات کی، اور مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قواعد قرآت کی منظوری دی۔ اب تعریف کیا ہے کہ رموز کا لفظ رمز سے نکلا ہے۔ رمز کے معنی ہے جمع کرنا، اشارہ کرنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، قبل اس کے کہ اوقاف کے بارے میں بات کروں، یہ میں بات پھر آپ کو دہرائے دیتا ہوں، بتائے دیتا ہوں کہ یہ دونوں جو لفظ ہیں رموز اور اوقاف، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں جن کا بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے اوقاف، جس کا معنی جس کا واحد ہے وقف، جس کا معنی ہے رکنا۔ اب تعریف جو ہے اس کے یوں کر سکتے ہیں، کسی بھی تحریر کے اندر، کسی بھی جملے کے اندر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو واضح طور پر قاری تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا استعمال نہ ہو تو قاری کو اس تحریر کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو جاننے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے علامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج جو لیکچر ہمارا ہو رہا ہے، اس کا جو دوسرا حصہ تھا، پہلا حصہ تو یہ اس کی تعریف کے حوالے سے تھا، دوسرا اردو میں استعمال ہونے والے رموز و اوقاف میں سے یہ 5 جو تھے، سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ اور تفسیریہ سے متعلق بات تھی۔ سکتہ چھوٹا وقفہ، اس کی یہ علامت ہے، وقفہ یہ بڑا ہے، اس کی یہ علامت ہے، رابطہ یہ اس کی علامت ہے، ختمہ جس کی یہ علامت ہے، اور تفسیریہ جس کی یہ علامت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سکتہ چھوٹا سا مختصر سا ایک وقفہ
یا ٹھہراؤ جو کسی بھی جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ بیس گروپ آف کالجز جو کہ واقعہ کا ایک نامی گرامی تعلیمی ادارہ ہے، اس کے جو دیگر مقامات پر بھی ادارے موجود ہیں جن میں حسن عبدال اور ٹیکسلا شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم وقفہ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ، مثلا اس کا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، اس کی مثال بیان کی تھی رابطہ، یعنی کسی بھی بات کو بیان کرتے ہوئے جملے میں اس کا شمار کرنا یا جاری رکھنا مقصود ہو تو وہ رابطہ کی علامت اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم علیہ رحمہ کا مشہور قول کام کام کام، اس کے پہلے کام کا لکھنے کے بعد لفظ کام، پھر آگے اس کی جو علامت استعمال ہوگی تاکہ جملہ جو ہے وہ جاری ہے، اس کا رابطہ موجود ہے۔ دوسرا کام جیسے ہم یہاں لکھیں گے اور تیسرا جو ہے وہ کام یہاں پہ آ جائے۔ اسی طریقے سے یہ خطبہ کی جو علامت ہے، خطبہ کا لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا۔ مثلا میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ مکمل جملہ ہے۔ یہ بھی جو کام یا میں نے لیکچر دے دیا ہے، میں نے اردو میں استعمال ہونے والی 5 اہم رموز و اوقاف کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ جملہ ہی مکمل جملہ ہے جس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، یعنی اس کے بعد جملے کی وضاحت کی یا آگے بات کرنے کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ تفصیلیہ یعنی تفصیل کے ساتھ، یعنی کسی بات کے وضاحت کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ یہ علامت ہے۔ میں پھر آپ کو یہ علامت لگا کے بتا رہا ہوں، یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا سیالکوٹ میں مختلف کھیلوں کا سامان بنتا ہے اور مختلف کھیلوں میں پھر ہم وضاحت تفصیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال وغیرہ کا جو ہے سامان اس میں بنایا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ یقیناً آپ اچھے طرح سے ان رموز و اوقاف اور آج بتائی جانے والی 5 علامات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی جو رموز و اوقاف کی علامات ہیں اس میں بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔